دین پھیلا رہے ہیں، پر یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ امام الانبیاء ہیں کہ غار حرا سے اترے تو اکیلے ہیں، خطبہ حجۃ الوداع دے رہے ہیں تو 1.25 لاکھ صحابہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 23 سالوں میں 1.25 لاکھ کو دین میں شامل بھی کر کے دکھا دیا ہے۔ دین صرف پہنچایا ہی نہیں، دین سمجھایا بھی ہے اور دین نافذ کر کے بھی دکھایا ہے، اور پھر آج اپنے مزار میں بیٹھ کے اپنی توجہات سے دین پھیلا بھی رہے ہیں اور دشمنوں سے دین بچا بھی رہے ہیں۔ اس نبی کی عظمت کو کون بیان کرے جنہوں نے اکیلے ہو کے دین کو پھیلایا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اللہ نے اسلام کو مکمل اس ہستی پہ فرمایا ہے جو نبیوں کے بھی سردار ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ 2 نسبتیں اسلام کی میں نے بیان کی، ایک تو یہ کہ اللہ نازل کرنے والا جو خالق ہے، دین اس نے عطا فرمایا۔ دوسری نسبت یہ کہ نازل اس پہ کیا ہے جن کی کوئی مثال نہیں، نازل کرنے والا بھی بے مثال، جن پہ دین نازل ہوا ہے وہ بھی نازل کرنے والا بھی بے عیب، اور جن کے سینے پہ دین نازل ہوا ہے وہ بھی بے عیب۔ اب تیسری نسبت، اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لی۔ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم خود ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کفار یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو پھونکے مار کے بجھا دیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ کافر یہ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کے، یعنی اپنی کوششوں سے، اپنی ریشہ دوانیوں سے، اپنی سازشوں سے دین کے چراغ کو بجھا دیں، اللہ کے نور کو بجھا دیں، پر فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو مکمل فرمانے والا ہے۔ ایمان سے بتائیں جس کی حفاظت کرنے والا رب ہو، آکم الحاکمین ہو، ہزاروں فرعون بھی آ جائیں اس دین کو ختم کر سکتے ہیں۔ اب میں اسلام سے کربلا تک پہنچ گیا، اللہ نے دین پہنچایا ہی نہیں، دین پہنچانے کا ہی خاص اہتمام نہیں کیا، بلکہ دین کو بچانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اللہ نے دین پہنچایا تو بڑے اہتمام کے ساتھ کہ رسولوں کو شانے دے کے بھیجا، پر مجھے بتائیں کیا صرف پیغام پہنچانا ہی ضروری ہے یا اسے معاشرے میں قائم رکھنا بھی ضروری ہے؟ پیغام پہنچا دیا جائے اور اس کی حفاظت نہ کی جائے، اسے معاشرے میں قائم نہ رکھا جائے تو پھر پہنچانے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دین پہنچایا ہی نہیں، دین بچانے کا بھی اہتمام فرمایا ہے۔ اس نے دین پہنچانے کا خاص اہتمام کیا، نبیوں کو شانے دے کے بھیجا، معجزات دے کے بھیجا، نبیوں کو معصوم بنا کے بھیجا، یہ دین پہنچانے کا اہتمام کیا۔ لیکن جس طرح اللہ نے دین پہنچانے کا خاص اہتمام کیا ہے، اسی طرح دین بچانے کا بھی اہتمام کیا ہے۔ باطل نمرود کی شکل میں غلبہ پکڑتا ہے تو اللہ حق حضرت ابراہیم کی صورت میں بھیج دیتا ہے، باطل فرعون کی شکل میں سر اٹھاتا ہے تو اللہ حق حضرت موسیٰ کی شکل میں بھیج دیتا ہے، باطل ابو جہل کی شکل میں اور ابو لہب کی شکل میں آتا ہے تو اللہ حق محمد الرسول اللہ کی شکل میں بھیج دیتا ہے، اور باطل یزید کی شکل میں سر اٹھاتا ہے تو اللہ حق نواسہ رسول شہید کربلا کی شکل میں بھیج دیتا ہے، باطل
اکبر بادشاہ کی شکل میں سر اٹھاتا ہے تو اللہ حق مجدد الف ثانی کی شکل میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب لکھا، موسیٰ و فرعون شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آمد پدید، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بو لہبی۔ باطل شکلیں بدل بدل کے آتا ہے تو اللہ حق کو بھی نئے روپ میں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین پہنچانے کے ساتھ ساتھ دین بچانے کا بھی اہتمام کیا۔ مخبر صادق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سیاستہ کی حدیث ہے۔ فرمایا تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تعلق جوڑے رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ یا رسول اللہ کون سی دو بھاری چیزیں ہیں؟ فرمایا ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میری آل ہے۔ اور ان کے لیے ثقلین کا لفظ بولا، انا تارکن فیکم ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب قرآن کا وزن کیا ہے؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ اسے اٹھا نہ سکتے۔ یہ تو قرآن کا وزن ہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جاتے، پہاڑ ختم ہو جاتے۔ اب آل کا وزن کیا ہے؟ نجران کے عیسائیوں سے مباہلے کے لیے حضور تشریف لے گئے تو ایک عیسائی پادری نے دور سے دیکھ کے عیسائیوں سے کہا، یہ جو نفوس قدسیہ آ رہے ہیں ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کے روشن چہروں سے یہ پتہ چل رہا ہے اگر یہ دعا کرے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ پہ قائم نہیں رہ سکتے۔ قرآن کا وزن یہ ہے کہ قرآن پہاڑوں پہ اتارا جائے تو پہاڑ ختم ہو جائے، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، اور ادھر آل کا وزن یہ ہے کہ آل دعا کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ تو پادریوں نے بھی مان لیا کہ نبی کی آل اتنا وزن رکھتی ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا ثقلین، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان سے تعلق رکھو گے گمراہ نہیں ہوگے۔ کیا ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں تھا؟ قرآن ہدایت دیتا ہے، قرآن ہدایت کے لیے کافی تھا تو پھر حضور نے آل کا ذکر ساتھ کیوں کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں اطراتی کے بجائے سنتی کا لفظ ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، اگر سنتی کا لفظ ہے، حضور نے فرمایا کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو پھر بھی آل کی شان ثابت ہوتی ہے، کیونکہ آل سے محبت کرنا بھی تو حضور کی سنت ہے۔ قولی سنت بھی ہے، فعلی سنت بھی ہے، حضور نے فرمایا بھی ہے اور عمل کر کے بھی دکھایا۔ قولی حدیث بھی ہے، فعلی حدیث بھی ہے۔ کیا ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی نہیں تھا کہ آل کا ذکر ساتھ کیا ہے؟ آج اردو کے جتنے ترجمے ہیں آپ اٹھا کے دیکھیں، قرآن پاک کے ترجمے، کتنے لوگوں نے قرآن کی آیتوں کے نیچے غلط ترجمے لکھے ہیں۔ کیا قرآن نے ان کا ہاتھ پکڑ لیے؟ کیا لوگوں نے غلط ترجمے نہیں کیے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اصول تفسیر کو نہیں پڑھا، قرآن کا ترجمہ لکھ دیا اور قرآن کی آیتوں کے نیچے غلط ترجمے کیے، پر قرآن نے انہیں نہیں روکا، قرآن نے ان کے ہاتھ نہیں پکڑے۔ میرے آقا نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن، دوسری میری آل۔ جب کوئی قرآن کے معانی بدلنا چاہے گا، قرآن تو خاموش رہے گا، پر حسین نیزے پہ چڑھ کے بھی خاموش نہیں رہے گا۔ میں اسلام سے کربلا تک پہنچا کہ ان کا آپس میں تعلق کیا ہے، کربلا والوں کا اور اسلام کا۔ یزید بھی اسلام کو مانتا تھا، بظاہر مانتا تھا یہ نہیں۔